الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم. محترم ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری ماؤں بہنوں اور اس اسکول کے ذمہ دار جناب حاجی شہیم صاحب اور عزیر صاحب، آپ سب کو یہ پروگرام مبارک ہو. کافی دیر سے بچوں کے پروگرام دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ بہت ہی اچھے انداز میں محنت کرائی گئی ہے اور بچوں نے بہت اچھے انداز سے ہر چیز پیش کی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر صحیح محنت کی جائے، اچھے انداز سے نظام بنا کر پروگرام پیش کیا جائے، تو اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں ہر اعتبار سے. یہ اسکول آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، سلطان پور والوں کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے تعلیم کا بہت حکم دیا ہے. جتنا زیادہ اللہ نے حکم دیا ہے اور رسول اللہ کو اسی لیے بھیجا تھا. لیکن آج ہم کون سے مومن ہیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کس نبی کو ماننے والے ہیں، کس رسول کے پیروکار ہیں، کس اللہ کی گواہی دیتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیم بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، ترقی کا زینہ ہے. دین دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ قیادت کے لیے علم بنیاد ہے. اللہ نے بنو اسرائیل میں ایک واقعہ بیان کیا ہے. جنگ کے لیے کس کا انتخاب ہوگا؟ فی العلم والجسم بسطہ. علم اور جسامت، یہ دو چیزیں ہیں قیادت کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ بننے کے لیے. قرآن کے پہلے حکم کو امت مسلمہ نے بھلا دیا. اقرا اقرا، ارے پڑھو پڑھو.
اور پھر اللہ نے کہا ہم نے پورا قرآن اسی لیے اتارا ہے کہ اس کو زندگی میں لے آؤ، اس کو سیکھو، اور اس کے لیے ہم نے ایک ہادی، ایک بشیر و نذیر، ساری دنیا کا قائد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کیوں بھیجا، کیوں بعثت ہوئی؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تعلیم کے لیے۔ اور خود اللہ کے رسول فرماتے تھے بعثت معلما، اے قیامت تک آنے والے لوگوں، اے ہم کو ماننے والوں، ہم معلم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ایک طرف تو افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ نے تعلیم کو کنارے رکھ دیا، کوئی تعلیم نہیں۔ دنیا میں آج مسلمانوں کو جاہل کہا جاتا ہے، ان پڑھ کہا جاتا ہے، اور یہ آپ مسلم محلوں میں جا کر دیکھ لیجئے، نظارہ کر لیجئے، ٹولیوں کی ٹولیاں نوجوانوں کی صبح سے شام تک گھوم رہی ہیں، ٹہل رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہر مسلم محلے میں یہی حالت ہے، یہاں تک کہ ہم لوگ اپنے علاقے میں جاتے ہیں، مولوی گنج کا علاقہ ہے، چکمنڈی کا علاقہ ہے، مسلمانوں کا گڑھ۔ 2 بجے گئے تو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ٹولیاں لگائے ہوئے، ارے کیا کر رہے ہو یہاں؟ تمہارے ماں باپ مر گئے؟ 2 بجے رات میں کیا سڑک پہ کر رہے ہو؟ ماں باپ بھی بلا نہیں رہے ہیں، گھر میں جانے کی توفیق نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر برائی محلے میں ہو رہی ہے، تہذیب نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، اور جب آدمی خالی ہوگا تو لڑائیاں ہیں، مار دھاڑ ہیں، اور چند دنوں کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دنگل ہے، ان کا سر پھوٹ گیا، ان کا سر پھوٹ گیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیم کو چھوڑا ہے، یہ ہماری بربادی ہے۔ اس لیے ایک طرف تو ہمیں تعلیم سے جڑنا ہے، اور پھر تعلیم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ نماز، کلمہ، زکوٰۃ یہ سب سیکھ لیا۔ ہمیں تو دنیا کی قیادت کے لیے بھیجا گیا ہے، آخرت کی نجات کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ سبق عرب کے بدوؤں نے، عرب کے ظالموں نے، آپس میں لڑنے والوں نے جب نبی پاک کے ذریعے سے سیکھا تو کیا بنے؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی۔ دنیا پر قیادت کی انہی صحابہ کرام نے کی ہے، دنیا کو نقشہ دکھایا انسانیت کا، خیر کا، بھلائیوں کا، اور حضرت عمر فاروق کا عدل و انصاف، اور ان کا دور حکومت، گاندھی جی اور ہزاروں غیر تذکرہ کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں۔ ہم حضرت عمر کا نام لیں گے، ابو بکر کا نام لیں گے، عثمان غنی کا نام لیں گے، صرف نماز پڑھنے میں، ذکر کرنے میں؟ کون سا دین ہے ہمارا؟ کون سا طریقہ ہے ہمارا؟ انہوں نے دنیا کی قیادت کی ہے، دنیا کو سنبھالا ہے، اور ان کے زمانے میں چین ہی چین تھا، سکون ہی سکون تھا، اس لیے کہ اسلام تعلیم کے ساتھ تربیت سکھاتا ہے۔ تربیت بنیاد ہے،
انسانیت سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ تو ایک طرف تو ہم نے تعلیم کو چھوڑا، تربیت کو چھوڑا، اور دوسری طرف دنیا بھی ہم نے غیروں کو دے دی، دین بھی چھوڑا، دنیا بھی چھوڑی۔ جب آپ دنیا غیروں کو دے دیں گے تو اچھے نتائج آئیں گے، اچھی سوسائٹی آئے گی۔ آج دنیا میں تعلیم 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 کا نعرہ ہے، لیکن تربیت نہیں ہے۔ تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں آج بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے ملک کیا کر رہے ہیں؟ انسانیت کے قاتل ہیں، اور آج ان پر آدمی رش کرے۔ یورپ، امریکہ، جن کا نام لیا جاتا ہے، سائنس میں ترقی کی، جہازوں کو اڑا دیا، سمندروں کو قابو میں کر لیا، لیکن ان کی تربیت دیکھیے کہ ان سے بڑا دنیا کا کوئی ظالم نہیں۔ انہوں نے یہ ساری ترقیاں انسانیت کو قتل کرنے کے لیے کی ہیں۔ ابھی کے زمانے میں عراق، بغداد، شام، افغانستان، اس طریقے سے انسانوں کو مارا گیا ہے کہ کیا کیڑے مکوڑوں کو مارا جائے گا۔ یہ تعلیم، درندوں کی تعلیم، وحشیوں کی تعلیم، تو ایسی تعلیم سے کیا فائدہ؟ یہ ایٹم بم یہ ہمارے پرخچے اڑانے کے لیے بنائے گئے ہیں، یہ راکٹ، یہ میزائل، لہذا ہم کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور اب تو اتنے زیادہ پاگل ہو گئے ہیں کہ آپسی میں سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں۔ روس ہے، یوکرین ہے، دیکھ دیکھ کے ترس آتا ہے، کیسی ماؤں، کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور گروپ بن رہے ہیں، اور مارو اور کچھ لو۔ تو یہ تعلیم نہیں ہے، یہ تباہی ہے۔ اسلام نے وہ تعلیم دی ہے جس میں پیاسا ہے تو اپنا پانی دے دو، بھوکا ہے اپنا نوالہ دے دو، ننگا ہے اپنا کپڑا دے دو۔ یہ تعلیم دی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، وہ تو صحابہ کا زمانہ بھی نہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، چین و سکون ہے، عافیت ہے، جدھر چلا جائے آدمی۔ اور آج تعلیم کی جنگیں، اسکول کی جنگیں، بڑے بڑے جو انگلش میڈیم اسکول ہیں، لکھنؤ میں ہوں، دنیا میں کہیں ہوں، ایسے ایسے درندہ صفت چیزیں پیش آ رہی ہیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعلیم نہیں ہے، جانور، درندہ، شیر و چیتے کا کلچر پڑھایا جا رہا ہے، ان کا کلچر ہے۔ لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، سوسائڈ ہو رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ننگا کیا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ باقاعدہ اسکول کا جو مینجمنٹ ہے، وہ لوگ ہیں، انہوں نے سال میں ایسے ایسے دن رکھے ہیں تاکہ ان کو آوارہ بنایا جا سکے۔ کتنے اسکول میں جانے والے لڑکوں نے، لڑکیوں نے بتایا کہ مولانا آپ جان نہیں سکتے کہ کیا ہو رہا ہے اسکولوں میں۔ باقاعدہ ڈے بناتے ہیں، بعض ڈے تو ایسے بنائے جا رہے ہیں جس میں یہ آرڈر ہے کہ کوئی بھی گارجین نہ آئے، اور بتایا کہ پھر اسٹیج سجایا جاتا ہے اور لڑکے اور لڑکیوں کو آدھا لباس پہنا کر یہ موقع دیا جاتا ہے کہ تم
آپس میں جس جو بھی طریقہ پیار کا محبت کا ہو سکتا ہے اس کو کر کے دکھاؤ. یہ کلچر ہے, یہ تعلیم ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایسے اسکولوں میں ایسے گندے غلیظ ناپاک بددین سکھانے والے اسکولوں میں ہمارے مسلمان بچے بہت بڑی تعداد میں پڑھ رہے ہیں, اور بہت دیندار گھرانوں کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کے ہاں؟ کیا جواب دو گے؟ روزانہ ماں باپ تیاری کرا کر سجا کر بچوں کو بھیج رہے ہیں ایسے اسکولوں میں جہاں بچہ کھڑا ہوتا ہے پہلے ہی اور اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے ہیں. تو بچہ تو بعد میں جہنم میں جائے گا, پہلے ماں باپ جہنم میں جائیں گے. جو سبب بنے گا اللہ نے فرمایا وہ پہلے جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور تم اگر یہ کہو کہ بھئی اور کیا کریں, ہم پڑھانے کا شوق ہے, تو پڑھانے کا شوق ہے تو اچھے اسکول بھی دیکھ لو. تو آج تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور اچھے سے اچھے اسکول بنانے کی بھی ضرورت ہے. تو لہذا ہمارے شہیم بھائی, عزیر بھائی اور اسی طریقے کے کتنے لوگ ہیں جو لکھنؤ میں اسکول بنا رہے ہیں, چلا رہے ہیں. ہمارا بھی ایک اقرا پبلک اسکول کے نام سے ٹھاکر گنج میں انگلش میڈیم اسکول ہے, اسی لیے بنایا ہے. وہ ایک بڑی ضرورت ہے. ماحول بدلو, تہذیب سکھاؤ, دین کی بنیادی سکھاؤ. اس لیے ایسے اسکول کو چھوڑ کر غیروں میں جانا, یاد رکھیے روگے اور رونے کو آنسو نہیں ملیں گے. ایک تو دنیا میں روگے, لڑکا جب بڑا ہوگا, لڑکی جب بڑی ہوگی, ابھی اس کے بچوں نے شو دکھائے ہیں, سارا پیسہ سب کچھ لگا دیا اور وہ فارغ بھی ہو گئی, ڈاکٹر بھی بن گئی, انجینئر بھی بن گئی, اور پھر وہی عشق و محبت میں دونوں نے جان دے دی. کیا ملا ماں باپ کو؟ یہ تو آخری چیز ہے, ورنہ ماں باپ رو رہے ہیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. لکھنؤ میں ایک گھرانے میں ہم گئے, ان کے باپ سے ملے, بڑے بوڑھے تھے اور بڑی شاندار کوٹھی میں. ہم نے کہا اکیلے آپ رہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جی ہاں میں وی وی آئی پی ہوں. ارے ہم نے کہا وی آئی پی تو سنا تھا, وی وی آئی پی جی ہاں بتائیے ذرا اس کی تشریح. کہنے لگے جی 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں, ایک لندن میں ہے, ایک امریکہ میں ہے, ایک بیٹی بمبئی میں ہے, ایک جو ہے فلاں ہے, اور جو ہماری اہلیہ محترمہ ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ کر گومتی نگر میں رہ رہی ہیں. میں اپنی نوکرانی کے ساتھ رہ رہا ہوں, میں وی وی آئی پی ہوں. خبیثو, تم نے گھر کو جہنم بنایا, اسلام کے نام کو مٹایا. شرم آنی چاہیے تم کو. تم نے اسی لیے پڑھایا تھا بیٹی کو, تم کو ترستا ہوا چھوڑ کر چلی جائے اور تم خوش ہو کہ ہاں اس کی 1 لاکھ تنخواہ ہے, اس کی 2 لاکھ تنخواہ ہے, اور تم نوکرانی کے چکر میں حرام خوری کر رہے ہو. کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ کس تہذیب کا شکار ہو گئے ہیں؟ اس لیے ہم خاص طور پر اس پروگرام میں اہل سلطان پور سے اور اطراف والوں سے کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو ایک اچھا
ادارہ دیا ہے، اس سے استفادہ کرو، اچھی فیس دو، خرچہ کرو، تاکہ یہاں کے ذمہ دار اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کر سکیں، اچھے سے اچھا ٹیچر لا سکیں، معلم لا سکیں، جو دین و دنیا کی ایسی تعلیم دے کہ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ رہو، اور جب موت آئے تو وہ بچہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ یہی مقصد ہے ان لوگوں کے ادارے قائم کرنے کا۔ تو اے اہل سلطان پور، کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا اس میں پریشانی آئی اور اس طریقے سے نظام نہیں ہوا، لیکن اب تو کورونا کا دور ختم ہو گیا، اور ماشاءاللہ ایک اچھا پروگرام آپ کے سامنے کر کے دکھایا، اور بچوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ ہر زبان میں اور ورزش کے انداز سے کتنا حسین نظارہ پیش کیا۔ جب اور اہل سلطان پور اور اطراف کے لوگ کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور اچھے سے اچھی فیس دیں گے، تو انشاءاللہ اس کا معیار لکھنؤ کے بڑے بڑے انگلش میڈیم سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ آپ آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور اس کے لیے ماشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے مولانا توحید صاحب بیان کر رہے تھے، جو اسکول اور کالج کے نظام کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، اس ادارے میں بھی ان کا حصہ ہے۔ لکھنؤ میں بہت سے ادارے چلا رہے ہیں۔ ایک طلب ہے قوم تیار ہو جائے، قوم میں بیداری آئے، ماں بہنوں میں بیداری آئے، اپنے کو نکالو جانور کے کلچر سے، درندوں کے کلچر سے، ماردھار والوں کے کلچر سے، اپنے کو انسان بناؤ، مومن بناؤ، دنیا بناؤ، آخرت بناؤ۔ یہ ہے پیغام۔ ہم اہل قرآن ہیں، ہم نبی والے ہیں، قرآن بھی تعلیم کا حکم دیتا ہے، نبی بھی حکم دیتا ہے، اور اللہ نے تو یہاں تک کہا ان فی خلق السماوات۔ یہ کون سی تعلیم ہے؟ اللہ نے تو حکم دیا تھا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ ہمیں تو مدد کرنا سکھایا گیا ہے، یہ تعلیم ہے ہماری۔ ہر لائن میں مدد کرو، یہاں تک کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کی بھی مدد کرو۔ وہ بھوکے ہیں ان کو کھلاؤ، جانوروں کی مدد کرو۔ کتے کے پیاسے رہنے پر، بلی کو کھانا نہ دینے پر جہنم میں گیا ہے آدمی۔ آج ہم نے دین کو بھلایا، تعلیم کو بھلایا، قرآن و حدیث کو بھلایا، جس کے نتیجے میں آج ہم پر ٹھپا لگتا ہے دہشت گردی کا۔ جو دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہیں وہ تو بہت اعلیٰ ہو گئے، اور جو محبت کا پیام دے رہا ہے وہ دہشت گرد ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کو دنگل بنا دیا ہے۔ بھائی بھائی میں لڑائی ہے، ماں باپ میں لڑائی ہے، پڑوسیوں میں لڑائی ہے۔ یہ بھی مسلمان محلوں کا شعار بن گیا ہے۔ دیہاتوں میں ایک ایک بالی زمین پر لڑائی ہے، قتل ہو رہے ہیں۔ جلدی سے ہم زمین کے مالک بن جائیں، ماں کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا۔ روزانہ اخبار پڑھو، حیرت ہوتی ہے، مسلمان بھی ہیں اور اتنے بڑے بڑے جرائم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ ایسے اسکولوں کو غنیمت جانو۔ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہے، اردو زبان بھی اللہ کی ہے، عربی زبان تو سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد انگریزی بھی اللہ کی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ساری زبانیں، ساری چیزیں
سارے انسانوں کا خالق میں ہوں، لہذا کوئی چیز حرام نہیں ہے، حرام تو بنے گی غلط کاموں کی وجہ سے۔ اگر تم مدرسے میں قتل و غارت کرو گے تو مدرسہ بھی گناہوں کا اڈا بنے گا۔ اسکول کو اگر تم بناؤ گے تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈاکٹر انجینئر پیدا کرنے کے لیے جو خدمت خلق کریں، ڈاکٹری کی لائن سے، سائنس کی لائن سے، ایگریکلچر کی لائن سے، تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہر عمل پر جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور ایسے اداروں میں جا کر ہماری آنکھیں کھلیں۔ تو یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، بڑی تعداد تو دیر ہونے کی وجہ سے چلی گئی، لیکن جتنے لوگ ہیں ہر آدمی داعی بن جائے، دوسرے اداروں سے نکالو۔ اگر بچوں کو بچانا ہے، اخلاق بچانا ہے، یہ اخلاق کا ہی شو ہے، اور اخلاق سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر دنیا میں کوئی اخلاق کا پیکر ہو سکتا ہے تو وہ محمد عربی۔ دنیا میں کوئی ہیرو ہو سکتا ہے، آئیڈیل ہو سکتا ہے، نمونہ ہو سکتا ہے، جس کی نقل اتاری جائے، وہ محمد عربی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لیکن ہائے افسوس، نوجوان بھی پاگل ہے، لڑکیاں بھی پاگل ہیں، پتہ نہیں کون سی شکلیں بنا رہی ہیں، بال کہیں جا رہے ہیں، دیکھ کر معلوم ہوتا ہے ارے کوئی بھالو آ رہا ہے، کوئی ریچھ آ رہا ہے، کوئی درندہ آ رہا ہے، کوئی شیر آ رہا ہے، عجیب بال کے ڈیزائن۔ کیا ہو گیا؟ شرم نہیں آتی؟ کس کو نمونہ بنا رہے ہو؟ جانوروں کو، درندوں کو، انسانیت کے قاتلوں کو۔ اور نوجوان پاگل ہے، کون سا ایمان ہے؟ نبی کی نقل کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ جانوروں کی نقل کر لو، بروں کی نقل کر لو تو اس میں اعزاز ہے۔ انسانیت مر گئی ہے، شرم مر گئی ہے، آنکھوں کی حیا مر گئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ماں باپ تربیت سے کنارہ ہو گئے۔ جو لوگ تعلیم بھی دے رہے ہیں ان کے یہاں تربیت نہیں ہے، اور اسلام بغیر تربیت کے ایک قدم آگے نہیں بڑھتا ہے۔ تعلیم اگر تربیت سے خالی تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے وبال جان ہے، تمہارے خلاف حجت ہے۔ اور ایسا عالم، ایسا پڑھنے والا جو عمل سے خالی ہو، دین کے خلاف کرے، تو وہ علم اس کو نجات کا زینہ نہیں، تباہی کے زینے کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں، محنت کریں، ہر جگہ فضا بنائیں، تعلیم تعلیم تعلیم، کیونکہ یہ بنیاد ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اور ہر تعلیم بری نہیں ہوتی ہے، اس کو غلط چیز سے جوڑ دیے غلط ہو جائے گی، اچھی چیز سے جوڑ دیے اچھی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ اللہ نے تو یہ فرمایا نماز اگر تم نے برائی کے ساتھ جوڑ دی تو یہ نماز تمہیں جہنم میں لے جائے گی۔ فویل للمصلین فویل للمصلین، اے نبی کہہ دو بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے؟ یراؤن، ریاکار، دوسروں کے لیے۔ اس لیے یہ نہ کہو یہ تعلیم بری، یہ تعلیم بری، کوئی تعلیم بری نہیں ہے۔ شمس و قمر، ارض، یہ سب اللہ نے ہمارے لیے، اور ہم فائدہ کب اٹھائیں گے؟ جب اس کی تعلیم لیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، یہ تو آدم کو علم دیا گیا، اور آدم کی اولاد
اس کو حاصل کر رہی ہے، لیکن اگر ایمان ہوتا تو تربیت کے ساتھ حاصل کرتی۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے علوم آج بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اس جلسے کو اللہ قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے حاجی شہیم صاحب، ہمارے عزیر بھائی، اور اسی طریقے سے مولانا توحید صاحب، اور یہاں کے جتنے اساتذہ ہیں، معلمات ہیں، طالبات ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، خوب سے خوب ترقیاں عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، اور پھر آئندہ سالوں میں جب ہم آئیں تو معلوم ہو کہ یہ ادارہ چوندنی رات دن دونی رات چوندنی جو ترقیاں ہوتی ہیں وہ نظر آئیں، اور نظر آئیں گی۔ پہلے بیج ہوتا ہے، پھر پودا نکلتا ہے، کوپل نکلتی ہے، کوپل کے بعد تناور درخت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھل آتے ہیں، اور ساری دنیا سیراب ہوتی ہے۔ شرط ہے محنت کرو، اور محنت کے ساتھ اللہ کی رضا۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَى۔ اللہ کہتا ہے محنت کرو، محنت کا پھل ہم دیں گے، اور اگر اللہ کے لیے کرو گے تو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، اور یہاں آنے کو بھی قبول فرمائے، ان سب کی محنتوں کو، اور جس نے بھی جس طرح حصہ لیا ہے، اللہ تعالی ان کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اور ہماری مائیں بہنیں اب اس ادارے کی طرف متوجہ ہو جائیں، دوسرے اداروں کو چھوڑ دیں جہاں اخلاقیات نہیں ہیں، تربیت نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، حیا نہیں۔ اگر یہ آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ رات آپ کے لیے رحمت والی بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔